پاکستان اور سعودی عرب کے ہمیشہ سے بہت ہی اچھے تعلقات رہے ہیں۔ 1947 میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا تب ایران کے بعد جس ملک نے ہمارا آزاد وجود تسلیم کیا وہ سعودی عرب تھا۔ تبھی سے سعودی عرب اور پاکستان کے مابین برادرانہ تعلقات ہیں۔ ہمیشہ سے ہی دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کا ضرورت کے وقت خوب ساتھ نبھایا ہے۔ 1954 میں شاہ ابن سعود کے ساتھ پاکستان نے پہلی مرتبہ سعودی حکومت کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا، لیکن 60 کی دہائی میں جب شاہ فیصل سعودی عرب کے بادشاہ تھے دونوں ملکوں کے مابین تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ شاہ فیصل نے اسلام آباد میں پاکستان کی مرکزی مسجد کا بھی سنگ بنیاد رکھا جو بعد میں پاکستان کی دنیا بھر میں پہچان بن گئی۔ اس مسجد کے تمام خرچ کا ذمہ بھی سعودی حکومت نے خود ہی اٹھایا۔ 1967 میں پہلی بار پاکستان اور سعودی حکومت کے مابین پہلا دفاعی معاہدہ ہوا جس کے تحت پاکستانی افواج کے ذمہ سعودی بحری، بری اور فضائی افواج کی تربیت تھی۔ پاکستانی افواج کے سعودی عرب میں آتے ہی سعودی عرب کی حکومت نے برطانوی افواج کو واپس بھیج دیا۔ سعودی حکومت کا پاکستان پر اس قدر اعتماد، وہ بھی اس وقت جب پاکستان خود مشکل وقت سے گزر رہا تھا، دوستی کی عظیم مثال بن گیا۔ 1973 میں جب پاکستان میں سیلاب آیا تب سعودی حکومت نے دل کھول کر پاکستان کی مدد کی۔ اسی طرح 60 کی دہائی میں سوات میں آنے والے زلزلے میں سعودی حکومت کو $1 کروڑ کا عطیہ دیا جو ان کی طرف سے ایک دوستانہ مدد تھی۔ جب 1971 میں پاکستان کا مشرقی بازو الگ ہو کر بنگلہ دیش بنا تو شاہ فیصل کو انتہائی صدمہ پہنچا۔ انہوں نے پاکستان کے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کے باوجود بھی تسلیم نہ کیا۔ پاکستانی عوام شاہ فیصل کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے تیسرے سب سے بڑے شہر کا نام بھی لوئل پور سے بدل کر شاہ فیصل کے نام پر فیصل آباد میں رکھا گیا۔ علاوہ ازیں کراچی میں بھی کئی علاقوں کا نام ان پر رکھا گیا۔ مسلمانوں کے سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ پر جب ناپاک قوتوں نے حملہ کیا تو سعودی افواج دہشت گردوں کا مقابلہ نہ کر پائیں، جس پر فوری طور پر پاکستانی افواج کی مدد طلب کی گئی جنہوں نے اللہ کے گھر کو تکفیری قوتوں سے آزاد کروایا۔ سعودی عرب کے ساتھ آج بھی ہمارے تعلقات قائم ہیں، لیکن شاید ان میں اب وہ بات نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اب یہ تعلقات بتدریج شکوک و شبہات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ویسے تو سعودی حکومت آج بھی ہماری مالی امداد کرتی ہے اور ہم بھی وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ہر حوالے سے مدد کرتے ہیں، لیکن جو بھی تعلق ہو وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کسی دو افراد کا آپسی معاملہ نہیں ہے بلکہ دو ملکوں کے درمیان تعلقات کی بات ہے۔ اب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بہت سارے معاملات پس پردہ طے پاتے ہیں جو دونوں ملکوں کے لیے تشویشناک بات ہے۔ جیسے حال ہی میں نواز دور حکومت میں جب پاکستان کو مالی مدد کی ضرورت تھی تب سعودی حکومت نے $1 ارب کا پیکج پاکستان کو دیا، جس سے پہلے تحفہ، بعد میں امداد اور پھر قرض کا نام دیا گیا، اور کن شرائط پر یہ قرض دیا گیا کچھ پتہ نہیں۔ اسی طرح جب نیٹو کی طرز پر جب اسلامی اتحاد بنایا گیا جس کا سربراہ بھی ایک پاکستانی جنرل کو بنایا گیا، اس کے شرائط و ضوابط کو بھی عوام سے خفیہ رکھا گیا۔ پاکستان نے ہر سعودی امداد کی ایک قیمت چکائی ہے۔ ایک دفعہ پھر پاکستان سعودی عرب سے $4 بلین قرض لے رہا ہے۔ اب ذرا یہ بھی بتایا جائے کہ اس قوم کو اس کی کیا قیمت چکانا پڑے گی، اور پاکستانی حکومت کو بھی چاہیے کہ کب تک یوں ہی ملک قرضوں پر ہی چلتا رہے گا؟ کب ہم مکمل طور پر خود مختار ہوں گے اور اپنے فیصلے اپنی مرضی سے خود کر سکیں گے؟